KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذو الجلال اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں ایک سورہ پڑھتے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ ہمارے مدارس میں تفسیر کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے بیضاوی شریف۔ علم تفسیر علم تفسیر کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے بیضاوی شریف۔ اس میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے 14 نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، دعا والی سورت ہے۔ ایک نام تعلیم المسئلہ کہ مانگنے کا طریقہ یاد رکھنا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، دعا والی سورت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں ایک ہی دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔
نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، آخری سانس تک فرض ہے۔ تو گویا کہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آگے پھر فرمایا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور انعام یافتہ ہستیاں چار ہیں، انعام یافتہ ہستیاں چار ہیں، جن کا 5ویں پارے میں ذکر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ ہستیاں چار ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ آپ پر فدا کہ حضور یہاں جب بھی خواہش ہوتی ہے یہاں ہم آپ کی زیارت کے مشتاق رہتے ہیں، یہاں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، یہاں ہر وقت آپ کی زیارت کے مشتاق رہتے ہیں، بس جیسے ہی موقع ملتا ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے دیدار سے، آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ آپ کا مقام تو مرتبہ بہت بلند ہے، جنت میں آپ اونچے مقام پر ہوں گے، وہاں پر آپ کی زیارت کیسے کریں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ ان کے رسول کا کہنا مانا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، فرمائی انہی ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور وہاں انعام یافتہ ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اگرچہ درجات میں فرق ہوگا، وہ مراتب میں فرق ہوگا، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہے دیدار نصیب فرما دیں گے وہاں پر، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی
عرض کرتا رہتا ہوں تمام احادیث وحی الہی ہے یا اللہ، تمام احادیث وحی الہی ہیں، لیکن بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں قال اللہ تعالی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کی نسبت صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ایسی حدیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے، حدیث قدسیہ ہے کہ ان کی نسبت براہ راست حق سبحانہ و تقدس کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک محفوظ، قرآن پاک کی تشریح حدیث شریف محفوظ یا رکھنا ہے۔ ہاں، قرآن پاک رب کا فرمان بھی محفوظ، رب کے حبیب کے فرمان بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو، قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، قرآن پاک کے ایک حرف میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکا، نہ قیامت کی صبح تک کر سکے گا۔ یاد رہے آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قرآن پاک محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی وضاحت، قرآن پاک کی تشریح، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان، وہ قرآن پاک کی تشریح ہے، یاد رکھنا وہ سب محفوظ ہے الحمدللہ۔ دین کا ایک ایک حرف محفوظ، یاد رکھنا الحمدللہ۔ حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ کر یہ شعر پڑھتے تھے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ کفار ہیں، آگے یہود و نصارہ ہیں، آگے یہ شاذ سے کرتے رہتے ہیں، منصوبے بناتے رہتے ہیں، دین اسلام کے خلاف شاذ سے کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا کروں یہ اپنی شاذوں میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا دین باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کے مکر ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں ہلا سکتے، یاد ہے۔ ہاں بس اللہ ہمیں چمٹائے کہ الحمدللہ یہ دین ہے، یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں دین کس چیز کا نام؟ دین رب کو یاد رکھنے کا نام، اور دنیا حدیث شریف کی روشنی میں ایک مصداق دنیا کا یہ ہے، دنیا غفلت کا نام ہے، دنیا غفلت کا نام۔ میرے حضرت نے بخاری شریف کی شرح میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے۔ دیکھو اپنے بڑوں کے سائے میں بڑی آسانی رہتی ہے، یاد ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی جیسے جسمانی بیماری ہو، کسی ماہر طبیب سے ڈاکٹر سے
ہے اس کا علاج کروا لیں، اللہ تعالیٰ کو شفا منظور ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ علاج میں آسانی ہو جاتی ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسے روحانی طبیب ہماری جو روح کی بیماری ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھیج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام وہ بھی قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ جیسے میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کریں۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمائے لگے، حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت فرمائے لگے غصہ بڑا سیانا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے طاقتور پر نہیں آتا ہے۔ فرمائے لگے یہ سوچ لیا کریں کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ ہو جاتا ہے طبیعت پر کبھی کبھی۔ ایک بھائی یوں بھی کہنے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصے کا دل میں بٹھانا برا ہے۔ غصے کو دل میں بٹھائیں گے تو وہی کینہ بن جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں آگے۔ متقین کی ایک صفت ہے، متقین کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، والقاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کہ سل من قطع کا، کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے اس سے آپ جوڑے ہیں، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑے۔ یاد رہا۔ واعف عمن ظلم کا، جو آپ پر ظلم ہے، ظلم زیادتی کرے آپ اس کو معاف کرے۔ یاد رہے۔ یہ ہے۔ واحسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ فرمایا یہ اونچے اخلاق کی علامت ہے۔ یاد رہا، یہ اونچے اخلاق، یہ اخلاق کے بلند ہونے کی علامت ہے کہ سل من قطع کا، واعف عمن ظلم کا، واحسن الی من اساء الیک۔ اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں بدیرہ بدی کرتی سہل باشد جزا، تو مردی احسن الی من اساء، کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن پہلوان وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے، حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عرب مہمان تبلیغ جماعت میں وقت لگا رہے، وہ کہنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ تو چونکہ وہ عربی زبان تھی، عربی جانتے تھے، تو میں نے حدیث شریف کی کتاب ابو داؤد شریف شریف لی، اور پھر ان کے سامنے کتاب الادب سے باب من کظم غیظن، غصہ پینے کے بارے میں، غصہ پینے کے فضائل کے بارے میں جو احادیث تھیں وہ پڑھ کر سنا دی الحمدللہ۔ غصے کے علاج کے بارے میں پہلی حدیث یہ ہے باب من کظم غیظن، کہ ایک آدمی اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہو، اپنا غصہ پورا کرنے پر، غصہ نکالنے پر قادر ہو، لیکن پھر وہ اپنے غصے کو پی لے
پھر وہ اپنے غصے کو پی لے. اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے یہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہیں اپنے لیے منتخب فرما لے اور پسند فرما لے. یہ شادی کہتے ہیں شادی 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 بڑی یاد رکھنا. یہ غصہ پیے شادی شادی آگے الحمدللہ. ہاں اللہ آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نعمتیں الحمدللہ. ہاں یہاں بھی اللہ نصیب کرے گا الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے جو نیک گھر والی مقدر میں لکھی ہے اللہ نصیب کریں گے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے. نیک گھر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ عرض کرتا رہتا ہوں نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. بس یہ سوچ لیا کرے کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے ہمارے گھروں میں بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ. ہے ہاں میں مدینہ منورہ میں تھا. وہاں پر بڑگرام کے ایک بزرگ تھے. ان کے اپنے پہلے شادی بھی اولاد بھی یا رکھنا. پھر انہوں نے ایک نابینا خاتون سے نکاح کیا صرف ان کی خدمت کرنے کے لیے. بس کہ چلو یہ بیچاری معذور ہے میں ان کی خدمت کروں اس لیے نکاح کر لیا. سارے نکاح ہنسنے کے لیے نہیں ہوتے. بہت سے نکاح آنسو پوچھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں سہارا دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے کتنی قوت عطا فرمائی. کتنی قوت یا رکھنا. دنیا کے 4000 مردوں کے برابر اللہ نے قوت عطا فرمائی. دنیا کے 4000 مردوں کے برابر قوت عطا فرمائی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت عطا کی جائے گی. فی الاکل والشرب والجماع. ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا کے 4000 مردوں کے برابر قوت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس اعتبار دیکھو ایک مرد کے لیے 4 نکاح کی گنجائش ہے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو 16000 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت تھی آپ میں. لیکن وہ قربان جائیں آپ کی عفت اور پاک دامنی پر ہے کہ جب آپ کا پہلا نکاح ہوا آپ کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یکے بعد دیگرے 2 خامنوں سے بیوہ تھی اور ان کی عمر ایک روایت میں 40 سال اور ایک میں 45 سال یاد رہا. 15-20 سال وہ آپ سے عمر میں بڑی تھی یاد رہا ہے. آپ نے پوری اپنی مبارک جوانی ان کے ساتھ گزار دیا رہی ہے. یہ ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. قربان جائیں آپ کی عفت اور پاک دامنی پر یاد رہا ہے. کتنی پیاری زندگی گزاری. جب نبوت کا اعلان فرمایا تو دلیل کے طور پر اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا. فقد لبثت فیکم عمرا کہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے. 40 سال کا عرصہ بچپن تمہارے اندر, جوانی تمہارے اندر, 40 سال کی عمر شریف میں بڑھاپا مجھے چھو رہا ہے. اتنے طویل عرصے میں کہیں تم اشارہ کرو یاد نا. تمام مشرکین ہے سب نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کی ذات اقدس میں سوائے سچائی کے, سوائے امانت داری کے, سوائے شرافت کے کوئی اور چیز دیکھی نہیں جا رہا.
یہ تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جن کے ہم نام لیوا ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس ہے کیا ہی آگرہ، یہی مبارک نسبت ان کے پاس دو جہاں کی دولت ہی آگرہ، دائیں بائیں نہ ہو یا اللہ تعالیٰ یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر یہ ٹیلی ویژن پر نا بعض بڑی بہکانی والے باتیں کر جاتے ہیں آگرہ نہ سنا کریں ان باتوں کو اللہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہر بڑے بڑے حضرات ہے ہمارے اکابی حضرات جب بھی کسی کو دعا کا کہتے خاص طور پر ایک دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حدیث میں آتا نا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر آگرہ اب ایسی حالات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کوشش کرتا ہوں ہر جمعے کو کوشش کرتا ہوں جمعے میں یا کسی نہ کسی جمعے میں کوئی نہ کوئی بات کوشش کرتا ہوں آپ کے ایمان پر پہرا دینے کی کرتا ہوں کوشش کہ اللہ سب سے پہلے میں محتاج یا رکھنا آپ حضرات پہلے سے ایمانوں پر ہیں، اللہ آپ حضرات کی اور اللہ ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، چاہے آپ بادشاہ ہوں یا فقیر، اللہ نے آپ کی دولت سینے میں چھپا رکھی ہے۔ کوئی ملک کے بادشاہ ہوں یا کوئی فقیر ہوں، جب قبر میں جاتے ہیں سب کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، وہی دو چالیں ہوتی ہیں، اللہ جن کو نصیب کر دے۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں قبرستان قریب مقبرۃ العود قبرستان قریب سے گزرا، وہاں پر شاہ پہل مرحوم اور بھی وہاں پر شاہی خاندان کے افراد ہیں وہاں دفن، تو مجھے ایک طالب علم جو لے جا رہے تھے بھائی صاحب وہ کہنے لگے دیکھو یہاں تو بادشاہ تھے وزیر لیکن قبر کی مٹی نے سب کو برابر کر دیا ہے، یہاں پر بادشاہوں فقیر سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تو میرے کر رہا ہے حدیثی میں غصے کا علاج بھی ہے، حدیثی میں غصے کا علاج ایک یہ ہے حدیثی میں بلکہ ایک حدیثی میں بھی یہ بھی آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا ما تعدون السرا کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے رکھی الذی لا یسرعہ الرجال، پہلوان وہ ہے کہ جو ہے جس کو عام لوگ بچھاڑ نہ سکیں یاد رہا کہ پہلوان وہ ہے کہ جن کو عام لوگ بچھاڑ نہ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلوان نہیں ہے، یہ پہلوان فرمایا وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے اپنا۔ جلدی گرم ہو جانا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے یاگنا، جلدی غصے میں آ جانا یہ تو کمزوری کی نشانی یاگنا۔ پہلوان وہ ہے ہاں جہاں غصے کا محل ہو وہاں پر ہے غصہ نکالنا ہے، البغض للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کا اور غصے کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے خلاف غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے یاگنا ہے۔ قادیانی ہے ان سے بائیکاٹ کریں یاگنا، ان کی شہزان وغیرہ کی بوتلیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے اللہ۔ اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور یاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں مدینہ منورہ میں وہاں پر ہے وہاں ایک بڑے عالم دین کا جملہ ایک نیک عالم دین سنا رہے حضرت مولانا محمد اسماعیل کٹکی رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کی زیارت بھی کی، مکہ مکرمہ میں حج پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ فرمائے لگے یہ قادیانیوں کی مثال یہ کچھوے کی طرح ہے، کچھوے کی طرح ہے۔ یہ کچھوا دیکھا ہوگا نا، جہاں کوئی سنگباری کرنے والا نہ ہو، روڑا پتھر مارنے والا نہ ہو تو یہ اپنا منہ باہر نکال لیتا ہے، لیکن جہاں کوئی سنگباری کرنے والا ہو، روڑا پتھر مارنے والا ہو تو وہاں اپنا منہ اندر کر لیتا ہے۔ یہی حال یہ قادیانیوں کا بھی ہے اللہ۔
ان کا دجل ہے. یہ کلمہ ہمارا پڑھیں گے اور ہمارا کلمہ پڑھ کر یہ ایمان کو لوٹتے ہیں. یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہے. قادیاں کے جانشین گرہ کٹوں سے کم نہیں، جیب کتر کے لے گئے پیغمبری کے نام سے. ظفر علی خان مرحوم نے یوں تو نہیں کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نکٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضور ہیں تو یہ نہیں، نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، درود شریف کا پڑھنا کام آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت کام آئے گی. جن کے صدقے میں یہ نعمتیں ملی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام نصیب ہوئے، یہ مبارک حکم نصیب ہوئے، یہ سب کو حضور کے صدقے میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمدردی نہیں آ رہا ہے، یہ ہمدردی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. جیسے بار ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں محافظ کھڑے ہیں، گاڑی کھڑی کی سب کچھ صاف کر دیتے ہیں. ایک کام ہوگی سے کچھ مہمان آ رہے بتلا رہے کہ ہم رستے میں جا رہے ہیں، سفر کرے آگے دیکھے سامنے پولیس والے کھڑے ہیں. اگلا گاڑی کھڑی کی، وہ فوراً وہ بندوق نکال لی، کہتی ہے چابی دے چابی، اور وہ گاڑی لے کر چلے گیا. اب تو وہ گاڑی نہیں ملی. بار ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ہے، ان کا حال بھی ایسا ہی یاد نہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہے، ان کے میٹھے بول یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ان کی ہمدردی نہیں ہوتی، یہ ہمدردی کے لباس میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پیار کر دوں مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، آپ کی ختم نبوت کا سہارا. یہ سہارا چھن گیا تو پلے کچھ نہیں آنا. اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جگمگائے رکھے، صحابہ کرام کی محبت عظمت بسائے رکھے، اولیاء کرام بزرگان دینوں کے نقش قدم پر چلائے رکھے. انشاءاللہ ان کی راہیں یہ جنت کی راہیں ہیں، یہ حوض کوثر پر پہنچ رہی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں، اور یہ سب کو روز محشر میں حضور کے مبارک قدموں میں سب کو ملائیں گی اور ہمیشہ کے لیے سرخرو کریں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.